دین اسلام کے اندر 5 ارکان ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ ایک الہ واحد کی گواہی دینا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ وہ ارکان 5 ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کے پیش نظر امت کی رہنمائی اس طرف کی ہے کہ ہم ان ارکان کو، ان ستونوں کو، ان پلرز کو بھرپور توجہ دیں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تیسرا رکن ہے۔ محترم بھائیوں، اور 2 ہی تعلق ہیں، ایک اللہ سے اور ایک اللہ کے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو سب سے بنیادی اور بہت ہی واضح ذریعہ ہم کو اللہ نے دیا ہے وہ اقامت صلاح ہے، نماز کے ذریعے، اور دوسری اطاعتیں بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ سے بندہ جڑ جاتا ہے، تعلق باللہ۔ اور دوسرا ہمارا تعلق اللہ کے بندوں سے، اور اللہ کے بندوں سے ہمارا جو تعلق جڑتا ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ہم اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، اور دوسرا تعلق ہے نماز کا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا جو تعلق ہے وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے، جو کچھ ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تعلق بعباد اللہ، اللہ کے بندوں سے تعلق، یہ بہت ہی اہم ہے۔ فریضہ نماز، 5 وقتہ نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر جا بجا ہمیں ملتا ہے، اقیم الصلاح، اور اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاح کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی جوڑ دیا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ قرآن کریم کے اندر اقامت صلاۃ سے متصلاً زکوٰۃ کا تذکرہ 82 جگہوں پر آیا ہے۔ یہ کثرت اس زکوٰۃ کے فریضے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جس طرح سے نماز ہم لوگوں کی زندگی میں بے حد ضروری ہے کہ اللہ سے بندہ جڑ جاتا ہے، قربت الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بندوں کی معراج، مومنوں کی معراج نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کر کے اپنی قربت کا ذریعہ ہم لوگوں کو عطا کیا کہ میرے بندوں پر خرچ کرو گے تو تم مجھ سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اور کیوں قریب ہوتے جائیں گے؟ کیونکہ یہ مال کی محبت جب دل کے اندر ہوگی تو اللہ کی محبت آٹومیٹک کم ہوگی، اور جب مال کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین مومنوں کا یہی وصف،
یہی خوبی چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندے صرف اور صرف مجھ سے سب سے زیادہ محبت کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. دوسری چیزیں بھی ہیں جو جن سے ہم کو محبت کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ ثانوی دوسرے درجے کی ہونی چاہیے. آل و اولاد سے، بیوی بچوں سے، اپنی کھیتی باڑی سے، مال و دولت سے، ساری چیزیں محبوب ہیں انسان. یہ مزین کیا گیا، زین للناس حب الشہوات. ان کی محبت جو ہے یہ خواہشات، یہ طبعی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن اس دل کے اندر سب سے زیادہ محبت، سب سے اعلیٰ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کی. اب یہ جو مال زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب انفاق فی سبیل اللہ اسلام کے اندر یہ دو طرح سے ہے. ایک تو صدقات و خیرات جو نوافل ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہم کر کے اس مال کی محبت کو کم کرتے رہتے سال بھر، اور نفلی صدقہ و خیرات سے ہٹ کر کے واجبی جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہمارے مالوں میں سالانہ واجب کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بہترین ذریعہ عطا کر دیا کہ ہم اپنے مالوں کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے مالوں میں برکت کا ذریعہ پیدا کریں. تو محترم بھائیوں، یہ وہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسرا درجہ دیا رکن کا، کہ توحید شہادتین کے بعد نماز اور نماز کے فوری بعد زکوٰۃ، مال کا درجہ. تو مال کی زکوٰۃ اسلام کے اندر یہ جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنے گورنر کو اسٹیٹ کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو، یمن کا گورنر. تو ان کو جو نصیحت کرتے ہیں اس میں یہ خاص طور سے کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جہاں تمہیں دعوت دین کا کام کرنا ہے، جہاں اسلام کی طرف بلانا ہے، تو تم کیسے کن چیزوں کی طرف بلاؤ گے؟ تو سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو، اور اس کے بعد جب یہ چیز وہ تسلیم کر لیں تو دن کے اندر جو ہے 5 نمازوں کی طرف ان کو دعوت دو، اور جب وہ 5 نمازوں کی دعوت کو قبول کر لے تو انہیں زکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی. محترم بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے گویا ہمارے اسلام کی ہی نفی کر دیتے ہیں. ہمارا اسلام مقبول نہیں ہے. اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ہمارا اسلام ہی ہم سے غائب ہو جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے، امرنا باقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ، کہ ہم کو حکم دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نماز قائم کریں اور ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جس نے زکوٰۃ نہیں دیا اس کی نماز ہی نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے. محترم بھائیوں، بلکہ ایک اور روایت میں ہے صراحت کے ساتھ کہ وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنفَعُهُ عَمَلُهُ، کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ مسلم ہی نہیں ہے کہ اب اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ دے. جس طرح سے کافر کوئی نیک کام کرے، کوئی پنیہ کا کام کرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی ساری نیکیاں یہ ذرات و دھول بنا کر کے اڑا دی جائیں گی قیامت کے دن. اسی طرح سے اس کا بھی عمل ہوگا جو زکوٰۃ نہ دے، اپنے مال کو پاک نہ کرے. محترم بھائیوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور خارج ہونے کے لیے حد فاصل جو چیزیں ہیں ان میں 3 ہی چیزیں ہیں، ایمان ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ایمان لے آئیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، ان کو ہمارا دینی بھائی قرار دیا ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان کو قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
اور نماز کو قائم کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں، دین میں داخل ہو گئے، وہ ان کا دین مقبول ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ یہ تو زکوٰۃ نہ دینا دراصل یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ کفار و مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن مومن مسلم ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ اسلام کا رکن جس پر وہ کاربند ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے کیوں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، کہ مشرکین کے لیے تباہی ہے جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ مشرکین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں کہ وہ مال کو دنیا پر آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ وہ آخرت کے اوپر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مومن کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے اوپر۔ یہ ہمارا طریقہ ہے محترم بھائیوں۔ اسی وجہ سے جب صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اور اس وقت کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ صحابہ کو تھوڑا تردد ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تردد ہو گیا کہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ تو کلمہ گو ہیں، اور ان کے خلاف اعلان جنگ، اعلان جہاد۔ آپ نے کہا ہاں جو زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، وہ مسلم کدھر ہے؟ پھر اس سے تو زکوٰۃ تو جنگ کی جائے گی۔ اب تو پھر صحابہ کو سب کو اطمینان ہو گیا بعد میں کہ واقعتاً کیونکہ نماز اور زکوٰۃ میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ گویا کہ اسلام سے خروج کا اعلان تھا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا گویا وہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہی وہ زکوٰۃ ہے، جب بندہ اس کو خوش دلی سے ادا کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، کہ یہ جو نماز ہے یہ نور ہے، نور، اور یہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں یہ دلیل ہے ہمارے ایمان کی، کہ ہم اپنے ایمان میں صادق ہیں، سچے ہیں، کہ ہم اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر، اس کے بندگان خدا کو دے کر کے گویا ہم اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں